زکات نہ نکالنے کا پنشمنٹ ہے، یہ تمہارے زکات نہ نکالنے کی سزا ہے۔ اور جانتے ہو سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ زکات لینے کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے۔ یہ کون سی مصیبت آ گئی؟ پہلے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے بعد پہلو کو داغا جائے گا، کیونکہ زکات جس کو نہیں دینی ہوتی ہے، زکات لینے والا آیا دیکھ کر کے پہلو بدل لیتا ہے، پہلو کو داغا جائے گا، اور پہلو بدلنے کے بعد پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے پھر پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پیشانی، پیٹھ اور پہلو تینوں کو داغا جائے گا۔ یہ تو ایک عذاب ہوگا، ابھی اتنے پر بس نہیں ہے، ایک اور عذاب ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات نہ نکالے، اس کا مال قیامت کے دن مسل لہ شجاعا اقرا، گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا۔ اچھا سانپ، ابھی آج ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے، ان کے گھر کے آس پاس سانپ بہت نظر آ رہا ہے۔ سانپ کا زیادہ نظر آنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے گھر کے آس پاس اگر بہت زیادہ سانپ نظر آ رہے ہیں، یہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو خواب میں بہت زیادہ سانپ نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس کے خلاف کوئی بہت بڑی دشمنی اور چال چلی جائے۔ اور سانپ کی شکل میں کبھی کبھی جنات بھی آتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر سانپ کو دیکھو تو 3 بار کہو چلا جا چلا جا چلا جا، اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے، اس کے بعد مار سکتے ہو۔ تو سانپ تو ایسے ہی بہت زہریلا ہوتا ہے۔ اچھا سانپ اگر کسی کو کاٹ لے تو آج اسی کٹیہار کے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ سانپ کاٹنے کا، وش اتارنے کا ایک ہمارے یہاں منتر پڑھا جاتا ہے، منتر پڑھتے ہیں بھائی باقاعدہ، اور کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے، ان کا زہر اتر جاتا۔ میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا الٹا سیدھا کچھ پڑھ کے سنایا، اللہ محمد رکھو پائے سہائے، کچھ ایسے پڑھ کے انہوں نے سنایا، اور کہا کہ اس کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی یہ جو سانپ ہوتے ہیں جنات کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، اور شیطان بھی جنات ہی میں سے ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی شیطانی جن ہو جو سانپ کی شکل میں انسان کو کاٹ رہا ہو تاکہ انسان شرکیہ کلام پڑھے اور اس کا زہر اتر جائے۔ اگر زہر کسی کو کاٹ بھی لے سانپ اور زہر اتارنا ہے تو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ، سورہ فلق پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس پڑھ سکتے ہیں، شرکیہ منتر پڑھنے کی اور کسی شرکیہ مشرک اوجھا کے پاس جا کے اس کو اتارنے کی بالکل اجازت نہیں۔ تو سانپ کہا ہوتا تو کافی تھا۔ فرمایا قیامت کے دن جو اپنے مال کی زکات نہیں نکالے گا اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں، علماء نے لکھا گنجا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، گنجا سانپ کی شکل میں آئے گا، لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، یطبقہ یوم القیامہ، اور وہ زکات نہ دینے والے کی گردن میں پھندا بن جائے گا، فَيَأْخُذُ بِلَحْظِمَتَيْهِ، اور اپنے جبڑے میں اس کو لے لے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، اے دنیا میں اپنے مال کو جمع کرنے والے، بینک بیلنس بنانے والے، خزانہ بنانے والے، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اتنی خطرناک چیز ہے زکات کو نہ دینا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اسلام لانا چاہتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے اور زکات ادا کرنے لگے تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک وہ زکات نہ ادا کرے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اگر وہ جڑے گا تو نماز بھی قائم کرے گا، زکات بھی۔
اسی لیے جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان، حضرت عمر نے روکنے کی بھی کوشش اور کہا کہ اے حضرت ابو بکر، اے خلیفہ وقت، اے امیر المومنین، اگر آپ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف اگر آپ جنگ کریں گے تو انجام سوچ لیجئے دنیا کیا کہے گی، یہ تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم اگر یہ اللہ کے رسول کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے یا ایک اونٹنی کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، لقاتلتہم، تو میں اس اونٹنی کے بچے کے اوپر یا اس رسی کے اوپر بھی میں جنگ کروں گا جب تک اس کو وصول نہیں لوں گا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ، اس کا نام زکوٰۃ کیوں پڑا؟ زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، ایک معنی ہوتا ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ سے آپ کا مال بڑھتا ہے اور زکوٰۃ سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی پہلی لاجک یہ ہے آپ کے دل سے مال کی محبت کو کم کرنا ہے۔ آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، اور ہمارے دلوں میں مال کی محبت بہت ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کسی کے دل میں کم ہے، کسی کے دل میں زیادہ ہے، لیکن مال کی محبت ہے۔ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، 1 کروڑ کا آپ کے پاس مال ہے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپیہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے، 7.5 کنٹل آپ کے کھیت میں اناج پیدا ہوا، 7.5 کنٹل اناج کا جب 10% آپ زکوٰۃ نکالیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ سب مال میرا نہیں ہے، اس مال میں اللہ کا بھی حق ہے، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، اس مال میں رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ مال کی محبت آٹومیٹک کم ہوگی۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے آپ کا مال پاک ہو جائے۔ آپ حلال کمائی کرتے ہیں، پاک کمائی کرتے ہیں، لیکن کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کچھ انجانے میں کچھ آپ سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پیوریفائی کرے گا، پاک کرے گا، فلٹر کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ مت سمجھ لینا حرام کمائی کر لو اور زکوٰۃ نکال دو پاک ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو انجانے میں کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے وہ میل کچل پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا مقصد سماج سے غریبی کا خاتمہ کیا جائے۔ آج کا دور تو وہ ہے غریبی کا نہیں، غریبوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، غریبوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے اسکیمیں نکالتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے ہر اسکیم کا فائدہ امیروں کو مل رہا ہے اور غریب بیچارہ کل بھی غریب تھا، آج بھی غریب ہے اور دن بدن غریب ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ سماج کے ان غریب طبقے کی مدد کے لیے رکھی گئی جو اپنی آجیویکا کے لیے، اپنی جیویکا کے لیے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں۔ کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ان غریبوں کی مدد کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اس زکوٰۃ کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ سماج میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ہے تو مالدار مگر کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی دنگا فساد کی وجہ سے، کسی چوری کی وجہ سے بیچارہ پریشان، وقتی پریشان ہو گیا، اس کی مدد بھی آپ زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا حقدار کون ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر
سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر آیت نمبر 60 انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ فقراء کو دے سکتے ہیں، فقیر کو۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، چاہے وہ مانگتا ہو چاہے مانگتا نہ ہو۔ والمساکین، اور زکوٰۃ کی رقم سے مسکین کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مسکین کے پاس مال ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے مگر ضرورت بھر کا نہیں ہے، اس کی بھی مدد ہم زکوٰۃ سے کریں۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی رقم اس کو بھی دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ وصولنے جا رہا ہے۔ زکوٰۃ وصولنے والے کی سیلری، اس کا پیسہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، اس کے بعد فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ کی رقم ان کو بھی دے سکتے ہیں جن کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہو۔ کوئی نان مسلم ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس نے قرآن پڑھا، اس نے حدیثوں کو پڑھا، اس نے پیارے رسول کو پڑھا، اب وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا فائنینشیل سپورٹ کر دیا جائے زکوٰۃ کی رقم سے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، اور گردن کو چھوڑانے میں، کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آج کے دور میں غلامی کا دور نہیں ہے، کوئی مسلمان بے قصور ہے اور قید خانے میں اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ سڑ رہا ہے، اس کو رہا کرانے کے لیے قانونی کارروائی کرنے کے لیے وکیلوں کی فیس بھرنا، یہ جو بھی قانونی پروسیس ہے وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والغارمین، اور زکوٰۃ کی رقم قرضداروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ کوئی قرضدار ہو گیا، اس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے قرضہ لیا اور اب بیچارے کے پاس طاقت نہیں اپنا قرضہ ادا کرنے کی، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت کے انڈر میں جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جو کام ہے وہ بھی اکثر علماء کے نزدیک اس مد میں آتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور آخری مصرف وابن السبیل، کوئی مسافر آدمی ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت پیسے والا ہو لیکن سفر میں اگر وہ لٹ گیا پٹ گیا، اس کی رقم، اس کی مدد بھی ہم زکوٰۃ کی رقم سے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا زکوٰۃ کا مصرف۔ اب اور آگے بڑھیں، کون کون سے مال میں ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ سب سے پہلے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ سمجھ لیتے ہیں۔ سونے کی زکوٰۃ آپ لوگ بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ سونے کی جو زکوٰۃ ہے اس کا مصرف کیا ہے؟ 20 دینار۔ 20 دینار کا جو وزن آج کے زمانے میں کیلکولیٹ کیا گیا تو 20 دینار کا وزن بنتا ہے 85 گرام، 85 گرام۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے 22.5%، 2.5%۔ اب آج کے دور میں مان لو 24 کیرٹ سونے کی قیمت اس وقت 10 گرام 1,25,000 روپے کی، فار ایگزامپل، مثال دیتا ہوں، اور آپ کے پاس جو سونا ہے وہ 18 کیرٹ کا ہے، تو آپ کو 18 کیرٹ کے حساب سے نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جتنی قیمت کا آپ کے پاس 18 کیرٹ سونا ہے، اتنی قیمت میں اگر آپ 24 کیرٹ سونا لیتے تو کتنے کا ہوگا؟ زکوٰۃ 24 کیرٹ سونے کی دینا ہے، 18 کیرٹ کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 22 کیرٹ ہے، 20 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، تو اوریجنل سونا، حدیث میں سونے کی زکوٰۃ بتائی گئی، سونا اوریجنل سونا 24 کیرٹ ہے،
इसीलिए उलमा ने लिखा कि अगर किसी के पास 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, तो वो कीमत निकालेगा, मार्केट वैल्यू निकालेगा और ये देखेगा कि 24 कैरेट के हिसाब से उसके पास जो सोना है वो 85 ग्राम या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा है या उतना है तो उसकी 2.5%, 2.5% ज़कात को निकालेगा। अब यहाँ एक मसला और याद रखिए, मैं भी साउथ इंडिया में रमजान में तफसीर के लिए जाता हूँ। पिछले साल कर्नाटक गया, वहां ये मसला सामने आया। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि हमारी बीवी के पास सोना है, हमने एक बार उसकी ज़कात निकाल दी, जिंदगी भर की छुट्टी होगी। नहीं, अगर आपके पास सोना है और वो सोना 85 ग्राम या उससे एबव है, उससे ऊपर है, तो हर साल आपको ज़कात देना। एक साहब कहने लगे, मौलाना ये कौन सी बात हुई, एक कपड़ा एक बार धुल दिया साफ हो गया, बार बार क्यों धुला जाए। मैंने कहा भाई, हर मिसाल हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। कपड़ा गंदा होता है तो बार बार भी धुला जाता है। शरीयत ये कह रही है कि आपके माल के ऊपर अगर साल गुजर रहा है, अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है और साल भर से वो है आपके पास, एक साल उसके ऊपर गुजर गया तो उसकी ज़कात आपको देना है और हर साल आपको देना है अगर वो सोना आपके पास। और यहाँ एक बड़े पॉइंट की बात आपको बताऊं, हिंदुस्तान में हमारे जो हनफी भाई रहते हैं वो आमतौर से अहले हदीसों के बारे में ये समझते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा को नहीं मानते। हम इमाम अबू हनीफा बल्कि तमाम इमाम का पूरा एहतराम करते हैं। हमें किसी इमाम से कोई अदावत और बुग़्ज़ नहीं है, अल्लाह गवाह है इसका। हमारी दावत सिर्फ इतनी है कि चाहे इमाम अबू हनीफा हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे इमाम शाफई हो, चाहे इमाम अहमद बिन हंबल हो, उनकी जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक हमें मिलती है हम ले लेते हैं। जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ नजर आती है हम पूरे एहतराम के साथ, पूरे सम्मान के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनकी वो बात कबूल नहीं करते हैं, लेकिन उनका एहतराम तब भी करते हैं। औरत जो सोने का जेवर पहनती है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर किसी औरत के पास सोना चांदी है और वो औरत पहन रही है तब भी ज़कात देना है। अगर लॉकर में रखा है, अलमारी में रखा है, बंद करके रखा है, तब भी ज़कात देना है। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ा अहम मसला। इमाम अबू हनीफा का कहना है औरत के पास अगर सोना है और सोना निसाब को पहुंचा है, ज़कात देना। लेकिन इमाम मालिक क्या कहते हैं, इमाम शाफई क्या कहते हैं, इमाम अहमद क्या कहते हैं, बाकी तीनों इमाम क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सोना औरत पहन रही है उस पे ज़कात नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इंसान जो चीज यूज करता है उस पर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके पास सैमसंग का अल्ट्रा मोबाइल है, कितने का आ रहा है वो अल्ट्रा? 1.25 लाख का शायद आ रहा है, 1,20,000 40,000। आपके पास 1.5 लाख का मोबाइल है, आपके पास 15 लाख की कार है, आपको न कार की ज़कात देना है न मोबाइल की ज़कात। अरे ये घड़ी जो होती, घड़ी 2.5 लाख की घड़ी आती है, मेरी घड़ी नहीं है माफ कीजिए, लेकिन लोग पहनते हैं ब्रांडेड वो राडो और फलानी और डिमाकी। एक मरतबा शेख वसीला अब्बास साहब ने मुझे एक घड़ी दी, मक्के में उनके घर पे मुलाकात करने गया था मैं, तो वो घड़ी बड़ी कीमती, मुझे नहीं अंदाजा हुआ। एक दिन मेरी अहलिया कहने लगी जरा इस घड़ी की देखिए कीमत क्या है। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, 5 लाख की घड़ी की बात। अब बाद में ट्रेन में एक मरतबा सफर के दौरान वो खो गई। अब वो तो मुझे गिफ्ट मिली थी, अपनी खरीदी होती तो हार्ट अटैक आया। 5 लाख की घड़ी, तो घड़ी अगर आपके पास 5 लाख की है ज़कात नहीं देना। आपके पास घर है, जिस घर में आप रहते हैं 1 करोड़ का घर है, ज़कात नहीं देना है। ये शरीयत का उसूल है कि पर्सनल यूज के लिए आप जो चीज इस्तेमाल करते हो उस पर ज़कात नहीं देना है। तो इमाम मालिक का कहना है, इमाम शाफई का कहना है, इमाम अहमद इब्न हंबल का कहना है कि औरत अगर सोने का कंगन पहन रही है, सोने का हार पहन रही है, सोने की ईयररिंग पहन रही है, सोने की नथिया पहन रही है, उस पर ज़कात नहीं देना। हाँ, जो अलमारी में रखा है उस पर ज़कात। अब आप अहले हदीस उलमा से फतवा पूछिए कि मौलाना अगर मेरी औरत के पास सोना है
کچھ وہ الماری میں رکھے ہوئے کچھ پہن رہی ہے، تو کیا سب پہ زکات دینا ہے یا صرف جو الماری میں رکھا اس پہ دینا ہے؟ تو اہل حدیث علماء آپ کو یہی فتویٰ دیں گے کہ سب پہ زکات، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات کی تھی۔ نبی اکرم کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اب تو ادی نے زکات کہا، کیا تو اس کی زکات دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے پسند کرے گی کہ اس کنگن کی جگہ تجھے آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اس نے فوراً کنگن اتارا اور کہا اللہ کے نبی اس کی زکات آپ لے لیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت اگر سونے کا زیور پہنتی ہے تو بھی زکات دینا ہے، لاک کرتی ہے الماری میں رکھتی ہے تب بھی زکات دینا ہے۔ تو سونے کا نصاب آپ سمجھ گئے، 85 گرام سونے کا زکات ہے۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب جو حدیثوں میں بیان کیا گیا 200 درہم پہ زکات دینا ہے۔ 200 درہم کا آج کے زمانے کے حساب سے جب وزن کیا گیا تو 595 گرام چاندی کا وزن نکلتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 595 آدھا کلو سے کچھ اوپر لگ بھگ 600 گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی پر اس کو زکات دینا ہے۔ کتنی دینا ہے؟ 2.5%۔ اگر 1 لاکھ کی چاندی ہے تو 1 لاکھ میں 2,500 کی اس کو زکات دینی۔ اگر 10 لاکھ کی چاندی ہے تو 10 لاکھ کو اس کو 25,000 روپیہ زکات کا نکالنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں کرنسی نوٹ کی شکل میں ہوتی ہے، پیارے نبی کے زمانے میں کرنسی سونا اور چاندی کی شکل میں تھی۔ تو آج ہمارے پاس جو بینک بیلنس ہے یا جو گھر میں کیش رکھا ہے اس کی زکات کیسے نکالیں؟ کچھ علماء کا کہنا ہے سونے کے حساب سے نکالیں گے، کچھ کہتے ہیں چاندی کے حساب سے نکالیں گے۔ زیادہ مضبوط بات یہ ہے چونکہ سونا اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق ہے۔ بھائی 85 گرام سونا کتنے کا ہو جائے گا؟ ہے کوئی میتھمیٹکس کا ماہر؟ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں میتھ کے؟ بھائی 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے، 10 گرام سونا اگر 1,25,000 کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 85 گرام سونا 10 لاکھ کے اوپر پہنچ جائے۔ یعنی آپ اگر سونے کے حساب سے کیش رقم کی زکات نکالیں تو 10 لاکھ تک کی رقم زکات سے بچ جائے گی۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ کرنسی میں، بینک بیلنس میں، پیسے میں ہم زکات کے لیے چاندی کو نصاب مانیں گے۔ اب چاندی کی موجودہ کرنٹ قیمت کیا ہے آپ پتہ کر لیجئے اور اس میں آپ نکال لیجئے کہ 600 گرام چاندی کی کتنی قیمت نکلتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ چاندی کی قیمت اس وقت اگر 2 لاکھ ہے اور 2 لاکھ روپے میں 1 کیجی چاندی مل رہی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کرنٹ قیمت آپ پتہ کر لیجئے، تو آپ کو 2 لاکھ روپے کے حساب سے 600 گرام چاندی یعنی لگ بھگ 1,20,000 روپیہ 600 گرام چاندی کی قیمت ہوئی۔ اگر اتنا آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا اتنا آپ کے پاس گھر میں کیش پیسہ ہے اور وہ پیسہ آپ کے پاس سال بھر رہتا ہے، اس پر آپ کو زکات نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5%، 2.5% آپ کو زکات نکالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے 25,000 نکالنا ہے، 1 لاکھ روپیہ ہے 2,500 روپیہ نکالنا ہے۔ یہ چاندی کی زکات ہو گئی، سونے کی زکات ہو گئی، کیش کی زکات۔ اب ایک بزنس مین آدمی، اس کی یہاں دکان ہے جے نگر میں اور دکان پہ اس کے 10 لاکھ کا مال رکھا ہوا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی 10 لاکھ کا مال ہے، بک گیا تو 8 لاکھ کا بچا اور مال آ گیا تو 15 لاکھ کا ہو گیا، وہ کیسے زکات نکالے گا؟ تو اس کا بھی طریقہ سمجھ لیجیے۔ تجارت کرنے والا بزنس مین زکات کیسے نکالے گا؟ وہ اپنے سارے ایسٹس کی قیمت نکالے گا۔ اگر وہ دکاندار ہے تو دکان پہ جتنا مال ہے اس پورے مال کا کیلکولیشن کرے گا۔ مان لیجئے کہ اگر اس کی دکان پہ 10 لاکھ کا مال ہے، اس کو نوٹ کر لے گا 10 لاکھ روپیہ میرے پاس مال کی شکل میں۔ پھر بینک میں بیلنس کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا، پھر کیش کتنا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا، پھر مارکیٹ سے جو پیسہ لینا ہے اس کو بھی ایڈ کر لے گا اور پھر مارکیٹ میں جو پیسہ دینا ہے اس کو مائنس کرے گا اور اس کے بعد جو رقم آئے گی وہ اس کا پورا مال زکات مانا جائے گا اور اس کا 2.5% اس کو نکالنا ہے۔
چونکہ تجارت اور بزنس میں مال روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس میں ہم سال کا کوئی ایک دن فکس کر لیں گے. مثال کے طور پر ہم رمضان کی 1 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم 10 تاریخ کو کیلکولیٹ کر لیں گے کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کتنے کا مال ہے، کتنا کیش ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنا مارکیٹ میں دینا ہے، کتنا لینا ہے. اس حساب سے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو مال تجارت آئے گا اس کا 2.5%، اگر اس کا پورا مال 20 لاکھ کا ہے تو 20 لاکھ میں وہ 50,000 کی زکوٰۃ نکالے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہو گئی آپ کی سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، کیش کی زکوٰۃ، مال تجارت کی زکوٰۃ. اب آئیے، چونکہ دیہات میں کھیتی بھی ہوتی ہے، کھیتی کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں گے؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا کھیتی کی زکوٰۃ ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم کماتے ہو، جو تم حلال کمائی کماتے ہو، پاک کمائی کماتے ہو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی زکوٰۃ نکالو. پتہ یہ چلا کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ سونے کی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. چاندی کی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. کیش کی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ جب سال پورا ہو جائے. مگر کھیتی کی زکوٰۃ کب دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن کھیتی کٹے اسی دن اس کا حق. جس دن آپ نے کھیتی کو کاٹا ہے، دھان کو کاٹا ہے، مکئی کو کاٹا ہے، اسی دن اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو. اچھا، اب یہاں ایک بات اور نوٹ کرو، چاہے پھل فروٹ کی زکوٰۃ ہو، چاہے اناج کی زکوٰۃ ہو، اس میں 2 کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ناپی یا تولی جا سکتی ہے. جیسے آم ہے، تولا جا سکتا ہے. جیسے آپ کا کوئی بھی پھل ہے جو تولا جا سکتا ہے اور اسٹور کیا جا سکتا ہے، اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اناج میں آپ کا مکئی ہو گئی، گیہوں ہو گیا، اور اسی طریقے سے دھان ہو گیا، ان سب کی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اور اس میں ایک مسئلہ اور یاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فیما سقط السماء او کان اسریا العشر، کہ جو آسمانی بارش سے جس کی سچائی ہو رہی ہے، آپ کو الگ سے ٹیوب ویل نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آپ کو نل نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آپ کو پمپ نہیں لگانا پڑ رہا ہے، آسمانی بارش سے یا ندی سے یا نالے سے وہ سیراب ہو جا رہی ہے، خود بخود اس کی سچائی ہو جا رہی ہے، زمین کی اپنی تری سے وہ چیز تیار ہو جا رہی ہے، اس پہ آپ کو 10% زکوٰۃ چاہیے. جتنی بھی آپ کے پاس وہ چیز پیدا ہو رہی ہے اس کا 10واں حصہ. اگر آپ کے پاس، میں مثال دے رہا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا، 1 کنٹل اگر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو 1 کنٹل پہ آپ کو 10 کلو دینا ہے. لیکن اگر آپ خود سینچائی کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے، مشین کے ذریعے، پمپ کے ذریعے، تو پھر اس کا ہاف آپ کو دینا ہے، یعنی 5% آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. آپ کو 100 روپے میں 5 روپیہ زکوٰۃ دینا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلے کا نصاب کیا ہے؟ کتنے غلے پر ہمیں کتنے اناج پہ زکوٰۃ دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فیما 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. 1 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 60 سا کا. 60 سا کا 1 وسق ہوتا ہے، اور 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے. تو اس کیلکولیشن کے حساب سے 5 وسق کا مطلب ہو گیا 7.5 کنٹل. اگر آپ کا دھان 7.5 کنٹل ہے، مکئی 7.5 کنٹل ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی اناج آپ پیدا کر رہے ہیں اس پر اگر 7.5 کنٹل یا اس سے زیادہ وہ نکل رہا ہے، تو جس دن آپ کٹائی کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے. چاہے آپ اسی کی شکل میں دیجئے جو اس کی مارکیٹ ویلو ہے، اس مارکیٹ ویلو کے حساب سے. اگر آپ آسمانی بارش سے کھیتی ہو رہی ہے تو 10% دینا ہے، اور ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے کر رہے ہیں تو 5%. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے سبزی نکالی ہے، آلو بویا ہے، ہم نے بیگن بویا ہے، ہم نے سبزی اپنے کھیتوں میں بوئی ہے، تو سبزی کی زکوٰۃ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس فی الخضروات صدقہ، سبزی کی آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے. لیکن ہاں، اگر وہ سبزی آپ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں، آپ اپنے یوز میں لے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بانٹ رہے ہیں، کوئی بات نہیں.
سبزی پر زکات نہیں ہے، لیکن سبزی آپ بیچ دیتے ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے. جب آپ اس کو بیچیں گے تو اس سے جو قیمت آپ کو مل رہی ہے اس قیمت کو آپ اپنے کیش رقم میں جوڑیں گے. اگر وہ کیش رقم آپ کی 595 گرام چاندی سے اوپر کی بن رہی ہے تو اس کی زکات آپ کو. اگر آلو آپ اپنے کھیت میں بو رہے ہیں اور آلو آپ نے مان لیجیے بیچ دیا، 2 لاکھ کا آلو بک گیا یا 2 لاکھ کی آپ کی سبزی بک گئی، تو وہ 2 لاکھ روپیہ آپ کے کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، مکان پہ زکات نہیں، لیکن ہاں اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے، زمینوں کا کاروبار کر رہا ہے، 10 لاکھ کی زمین کٹیہار میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی پورنیہ میں لے کے بیٹھا ہے، 10 لاکھ کی ارریہ میں لے کے بیٹھا ہے، تو اب یہ زمین اس کی مال تجارت مانی جائے. اور جس طریقے سے دکاندار اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا جتنی زمینیں اس کے قبضے میں ہیں ان کی وہ زکات نکالے گا. کرنٹ ویلو، اگر ہم نے 10 لاکھ کی زمین خریدی تھی اور اس مقصد کے لیے خریدی تھی کہ زیادہ قیمت ہوگی تو بیچ دیں گے، انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدی تھی اور سال پورا ہو رہا ہے تو ہمیں زکات دیں گے. ہاں اگر ہم نے زمین اس لیے خریدی تھی ہمارے بچوں کے کام آ جائے، یا ہمارا مقصد کلیئر نہیں، ہم نے زمین خرید کے چھوڑ دی، ہم اس میں دکان بھی بنا سکتے ہیں، مکان بھی بنا سکتے ہیں، بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. اگر مقصد کلیئر نہیں ہے تو زکات نہیں دینا. اگر مقصد کلیئر ہے کہ آپ نے بزنس پرپس سے زمین خریدی تھی تو زمین کو بھی زکات، زمین پر بھی زکات آپ کو دینا. اور ایک چیز اور نوٹ کریں، اگر آپ کے پاس زمین ہے، گھر ہے، تو گھر پہ تو زکات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں لوگوں کو کرائے پہ رکھتے ہیں، دکانیں کرائے پہ آپ نے دے کے رکھی ہے، ہوٹل کھول کے رکھا ہے، پیٹرول پمپ کھول کے رکھا ہے، تو اس سے جو رینٹل آ رہا ہے، جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرائے پر آپ کو زکات دینا ہے. وہ کرایہ آپ کی کیپٹل میں جوڑا جائے گا اور اس کی زکات آپ کو نکالنی پڑے گی. اب اس کے علاوہ زکات کے متعلق کچھ باتیں اور آپ سمجھیں. زکات میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ زکات مسلمان پر فرض ہے اور اس کے اوپر فرض ہے جو اس مال کا مالک ہے. جب تک آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں آپ کو اس کی زکات نہیں دینی ہے. اور اسی طریقے سے ایک کنڈیشن علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ آزاد کو زکات دینا ہے، غلام کے اوپر زکات فرض نہیں ہے. تو زکات کی یہ ساری کنڈیشن اگر پوری ہو رہی ہے تو آپ کو زکات دینا ہے. اور اگر آپ زکات نہیں دیں گے تو میں نے حدیثیں بھی آپ کو پڑھ کے سنائی، قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ دردناک عذاب ہے. اور اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے مال کی زکات نہیں نکالتی ہے الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے. آج آپ دیکھیں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہار میں سوکھا پڑ گیا، کسان نے آتم ہتیا کر لی، پیداوار نہیں ہوئی، آم کی فصل برباد ہو گئی، دھان کی فصل برباد ہو گئی. یہ جو فصلیں برباد ہو رہی ہیں، یہ جو بارش سمے سے نہیں ہو رہی ہے یا زیادہ ہو جا رہی ہے یا بہت کم ہو رہی ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آج اپنے مال کی ہم زکات صحیح طریقے سے نہیں. میرے بھائیوں، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم انڈین گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہر چیز میں جی ایس ٹی دے رہے ہیں، سال میں انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہم زکات کیوں دیں؟ اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے اپنے ایمان کی خیر بنائے. زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، معاف کرنا، آپ جی ایس ٹی دیتے ہیں، یہ ٹیکس ہے جو انڈین گورنمنٹ آپ سے لیتی ہے. زکات کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکات عبادت ہے، زکات آپ کے مال میں اللہ کا حق ہے. یہ مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا میرے پیارے. جس دن آپ مریں گے یہ سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ کے جائے گا. اس مال کی محبت لے کے سینے میں قبر میں چلے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے، وہاں آپ کا مال آپ کے کام نہیں آئے گا میرے ساتھ. آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز میں آپ نے اگر کسی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، اگر امام صاحب نے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھی ہوگی تو دوسری رکعت میں یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے میرے بندو، اللہ نے تم کو جو روزی دی اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے.
موت آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور انسان یہ کہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکم من الصالحین، میں بہت صدقہ خیرات کروں گا، میں بہت زکات نکالوں گا، میں نیک بن جاؤں گا۔ موت کا ٹائم جہاں فکس ہے میرے بھائیوں، جب فکس ہے وہی موت۔ ابھی بڑی کرنٹ نیوز آپ نے سنی ہوگی، جو سعودی عرب میں حادثہ ہوا ہے اور عمرہ کرنے والے زائرین کی جو بس ٹکرا گئی ہے جا کر کے ڈیزل کے ٹینکر سے۔ کتنا خطرناک حادثہ، ایک ہی فیملی کے 17 لوگ ہلاک ہو گئے، اس میں دادا بھی ہے، اس میں پوتا بھی ہے، اس میں بہو بھی ہے، اس میں سسر بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آرام سے بس میں سو رہے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، گھر جائیں گے، لوگوں کو کھجور بانٹیں گے، زمزم بانٹیں گے، فوٹو دکھائیں گے، اپنے عمرہ کی داستان سنائیں گے، اپنے سفر کی داستان سنائیں گے۔ آج وہ خود داستان بن گئے، آج ان کی لاشوں کا آتا پتہ نہیں ہے، جل کے خاک ہو گئے میرے پیارے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زکات میں چوری نہ کرو، اپنے مال کی زکات نکالو۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ نماز کے تو پابند ہوتے ہیں، رمضان کا روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، لیکن زکات کے معاملے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ نوٹ کر لو، اسلام کے 5 پلرز میں روزے کا نمبر 4تھے نمبر پہ ہے اور زکات کا نمبر 3رے نمبر پہ ہے۔ زکات روزے سے بھی زیادہ اہم ہے، روزہ بعد میں ہے، زکات پہلے ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں جہاں جہاں نماز کا بیان ہے وہاں پیرلل ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکات کا بیان ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرتے رہو۔ آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھیے کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکات کا ذکر کیا۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، زکات دینا جتنا اہم ہے، زکات کا اگر کوئی حقدار نہیں ہے اور زکات لے رہا ہے اتنا ہی بڑا بوجھ ہے۔ اگر آپ زکات کے حقدار نہیں ہیں اور آپ زکات وصول رہے ہیں، دنیا میں آپ کا مکان بن جائے گا، دنیا میں بینک بیلنس بن جائے گا، لیکن آخرت آپ کی بگڑ جائے گی میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان سوال کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، لیس فی وجہی مزعۃ لحم، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کنکال کی طرح اس کا چہرہ ہوگا، اس کا چہرہ منحوس ہوگا، اس کا چہرہ دیکھ کے لوگ سمجھ جائیں گے یہ زکات مانگا کرتا تھا، یہ خیرات مانگا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوددار بنو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے نبی سے کوئی چیز مانگی، کوئی سوال کیا، نبی نے دے دیا، پھر مانگی، پھر دے دیا، پھر مانگی۔ نبی نے کہا، اے حکیم بن حزام، اگر یہ مال کی ضرورت ہے اور تم مانگ رہے ہو تو اللہ برکت دے گا، اور اگر اپنے نفس کو ذلیل کر کے تم یہ مال مانگ رہے ہو، تم محتاج نہیں ہو، ضرورت مند ہو، تم مال مانگ رہے ہو، تو یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، وبال بن جائے گا۔ حکیم بن حزام نے اس کے بعد کبھی زندگی میں اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی سے دیکھیے، یہ سوال بھائی صاحب نے پوچھا ہے جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسٹیج پر بیٹھے انہوں نے پوچھ لیا تو جواب دے دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ آج کل اشتہار پہ علماء کی تصویریں ڈالی جا رہی ہیں، کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بہت لمبی چوڑی تفصیل نہ بتا کر کے میں صرف اتنا کہوں گا، اس کو اوائڈ کیجیے، اس سے بچیے۔ اس لیے کہ اگرچہ کیمرے کی تصویروں کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو پینٹنگ والی تصویر کا ہے، اور جس تصویر کے بارے میں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ اس کے بنانے والے کو عذاب دیا جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر کیمرے کی تصویروں سے بھی ہمیں ضرورت بھر ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے، بلا ضرورت ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جلسوں کے گیٹ پر اور اشتہارات پر، اور کئی جگہوں پر یہ اشتہارات مسجد میں بھی جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ زکات کے تعلق سے یہ چند، اگر کسی کے پاس زکات سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، ابھی میں اسٹیج پر 5-10 منٹ بیٹھوں گا، آپ وہ مسئلہ پوچھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میرے علم میں اس کا جواب رہا تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں اپنے مال کی صحیح زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کمیٹی کی طرف سے 10 منٹ چندے کی درخواست کی ہے. اب چندہ ہمارے مولانا اختر مصباحی صاحب. جیسا کہ آپ سے کہا گیا دوران تقریر شیخ نے وضاحت کی ہے، پھر بھی لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے، اس کو دور کر دیا جائے. لوگ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اناج کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جیسے مکئی یعنی یہاں ہماری زبان میں دونی بولتے ہیں، تیار جو کرتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، تو آخر میں سب نکالتے ہیں، پہلا بیچ لیتے ہیں. جب وہ پوچھا جاتا ہے زکوٰۃ کا ہم بیچ لیے ہیں، بعد میں جو نچلی زمین جو ہوتی ہے وہاں کے اناج بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے یہاں چنی بولتے ہیں، وہ سب زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو کیا اس طرح لاسٹ میں زکوٰۃ نکالنا صحیح ہے؟ بہت اہم مسئلہ شیخ نے پیش کیا ہے. اور چونکہ یہاں تو اناج کی بات چل رہی ہے، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ ساڑیوں میں کچھ ساڑی ایسی ہوتی تھی جو بہت معمولی ڈیفیکٹ ہوتا تھا، تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑی جو ہوتی تھی اگر 5000 کی ساڑی ہے تو مارکیٹ میں وہ 2000 کی بکتی تھی. عام آدمی تو پکڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس میں کیا ڈیفیکٹ ہے، لیکن وہ 2000 کی بکتی تھی. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی ساڑی کی جب زکوٰۃ نکالتے تھے تو وہ ڈیفیکٹیو ساڑیوں کی شکل میں زکوٰۃ نکالتے تھے، اور ڈیفیکٹیو ساڑیوں کو جب وہ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور بہت سارے بہار بنگال کے چندہ لینے والے جب زکوٰۃ لینے جاتے تھے تو ان کو وہی ڈیفیکٹیو ساڑیاں دے دیتے تھے، اور اپنے کیلکولیشن میں اس کو اوریجنل قیمت جوڑتے تھے. مان لو اگر اوریجنل قیمت ساڑی کی 5000 ہے اور ڈیفیکٹیو میں مارکیٹ میں وہ 1000 کی بک رہی ہے، تو وہ 1000 نہیں جوڑتے تھے، وہ 5000 جوڑتے تھے. تو شیخ نے کہا کہ آج مکئی کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اب اس میں جو سب سے ردی ہے وہ ہم زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، سب سے نچلی زمین والی وہ زکوٰۃ میں دے رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو ردی مال کی زکوٰۃ مت نکالو، جو تم لینا نہیں چاہتے ہو وہ دیا مت کرو. اسی لیے اللہ کے نبی جب کسی کو زکوٰۃ لینے بھیجتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ بہت اعلیٰ مال کی زکوٰۃ مت لو اور بہت لو کلاس کی زکوٰۃ مت لو. ایوریج کوئی کھجور کا کاروبار کر رہا ہے، بہت اس کے پاس ہائی کوالٹی کی بھی کھجور ہوگی، لو گریڈ کی بھی کھجور ہوگی، تو زکوٰۃ میں ایوریج کلاس کی جو بیچ کی ہے، درمیان کی ہے، وہ زکوٰۃ میں ہم لیں. تو اناج میں بھی وہی مسئلہ ہے. اگر آپ اناج میں زکوٰۃ میں بالکل تھرڈ کلاس کا گلہ نکال رہے ہیں تو یہ غلط ہے اور قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. واللہ اعلم بالصواب. عیدگاہ کے تعلق سے عیدگاہ کی زمین چھوٹی ہو جانے پر کیا دوسری جگہ زمین خریدی جا سکتی ہے؟ بالکل خرید سکتے ہیں. جب ضرورت پڑنے پر مسجد کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ہندوستان میں بہت ساری مسجدیں ہیں، اور ہندوستان میں کیا سعودی عرب میں بھی ہے کہ جہاں مسجد تھی وہاں ہائی وے بن گیا، اس مسجد کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا، تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آبادی بڑھ گئی، پہلے عیدگاہ چھوٹی تھی، اب ہمیں بڑی عیدگاہ کی ضرورت ہے، تو اس زمین کو بیچ کر کے ہمیں بڑی جگہ لے لیں، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. اس میں 3 سوال کیے گئے ہیں، اور شیخ کا جن کا بھی سوال ہو، شیخ کا جو عنوان تھا اس تعلق سے سوال کر دیا گیا ہے. باقی 2 سوال آپ کے ہیں، دیگر علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں. دیکھیے کھیتی کے بہت سارے مسائل، چونکہ میں کسان نہیں ہوں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی تھی، کھیتی کے بہت سارے مسائل سے میں نواقف بھی ہوں. اب میں سنتا ہوں اور پڑھا بھی ہے، جانتا بھی ہوں کہ کھیتی میں ہمارے یہاں بٹائی پر بھی کھیتی لوگ دیتے ہیں اور ادھیا پہ دیتے ہیں. تو اس میں تو بہت ساری شکلیں ایسی بھی ہیں جو ناجائز ہیں. آپ علماء سے اس کی ڈیٹیل پتا کر لیں کہ بٹائی اور ادھیا پہ جو زمین دیتے ہیں اس کی کون سی شکل جائز ہے، کون سی شکل ناجائز ہے، اور اس میں اصول وہی رہے گا کہ جتنے مال کے ہم مالک ہیں اتنے کے کو زکوٰۃ دینا ہے. شیخ اس میں سوال ان کا یہ ہے شاید، جی ہمارے یہاں زمین جو لیتے ہیں لیز پر تو 2 طرح کی، ایک بولتے ہیں کٹ بھرنا، ایک بولتے ہیں سود بھرنا. اچھا. کٹ بھرنا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے دے کر لیتے ہیں اور وہ کھیتی کرتے ہیں، جیسے 1 سال 2 سال کے لیے جو حدیث میں ہے اس صورت میں. اور ایک سود بھرنا، اس میں پیسے لے لیتے ہیں، جیسے 10 لاکھ 5 لاکھ روپے پیسے کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے یعنی زمین کے کچھ بھی اس کے کرایہ نہیں دیتے ہیں.
ये सूरत है, उसको ये सवाल शायद है। देखिए, अगर कोई किसी खेत का या जमीन का या घर का एक मुश्त वो एक रकम ले लेता है, 10 लाख रुपया मैंने ले लिया और जमीन मैंने आपको दे दी, खेत मैंने आपको दे दी, अब आप उससे फायदा उठा रहे हैं और आप मकान में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, खेती से आप फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद साल भर के बाद, 2 साल के बाद आप मेरे पास आए, मैंने आपको रकम वापस कर दी, आपने मुझे खेत वापस कर दिया। यही शक्ल है ना? ये शक्ल हराम है। ये शक्ल क्यों हराम है समझ लीजिए। उसके बाद शरीयत ये कहती है कि आप किसी को भी अगर पैसा उधार देते हैं तो उधार पैसे पर आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब ये बहुत बड़ा उसूल है शरीयत का कि आप किसी को भी कर्जा अगर देते हैं, आप कर्जे पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, किसी भी तरीके का प्रॉफिट। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये मोबाइल दिया और आपसे मैंने 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया, तो ये मोबाइल मैंने आपके पास गिरवी रखा है, ये बतौर गारंटी मैंने रखा है। आप इस मोबाइल को चला नहीं सकते, अगर आप चलाएंगे सूद होगा। इसी तरीके से अगर मैंने 1 लाख रुपया किसी से लेकर के उसको मैंने अपना मकान दे दिया और वो आदमी उस मकान में रह रहा है और मैं उससे कोई किराया नहीं ले रहा हूं, और फिर जब वो मकान खाली करता है वो पैसा वापस लेता है, तो ये गलत शक्ल है, ये उस सूद की शक्ल है। अब यही शक्ल अगर खेती में हो रही है तो खेती में भी गलत है, जमीन में भी गलत है, सामान में भी गलत है। आप उसको अपने अपने हिसाब से अप्लाई कर लीजिए। वल्लाहु आलम। एक भाई साहब ने 2 सवाल किए हैं, उनमें से एक सवाल शेख के हवाले कर रहा हूँ। बेटा को अब्बू जान कह के बुला सकते हैं या नहीं? शेख अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा मुझे मुनासिब बात नहीं लगी। देखिए, शरीयत का एक उसूल है कि आपकी आम बोल चाल में अगर आप कोई बात बोलते हैं तो शरीयत ये कहती है कि उर्फ का एतबार है। उर्फ में आप उस चीज से क्या मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पे छोटे बच्चों को कहीं के पापा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पापा बाप को बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो क्या छोटे बच्चे को अगर कोई पापा बोलता है तो क्या इस नीयत से बोल रहा है कि मेरा बाप है? तो यहाँ पे अगर हमारे उर्फ में छोटे बच्चों को लोग साले बोल रहे हैं तो वहां साले से कोई मुराद अपनी बीवी के भाई को नहीं ले रहा है। बनारस में आप गालिबन आपके यहाँ अगर किसी को साले बोल दिया जाए तो नाराज हो जाएगा आदमी, भाई गाली दे दिया। बनारस में बहुत सारे लोगों की बोलचाल में, बनारस और मऊ में जो हमारे भाई पढ़े हैं वो जानते हैं, वहां बोलचाल का एक कल्चर का एक हिस्सा है, बात बात में साले बोलते हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज हैं उसमें हम उसके माना को तय करने में हम ये देखेंगे कि समाज में क्या माना लिया जाए। तो हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि बच्चों को साला कहना मुनासिब नहीं, हराम का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, डायरेक्ट इसको हराम नहीं बोला। इसी तरीके से आपने कहा छोटे बच्चों को अब्बू जान क्यों बोलते हैं, भाई अब बच्चों को अब्बू क्यों बोलेंगे, ऐसे भी बोलना मुनासिब नहीं लगता है। लेकिन अब ये यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग अपनी बीवी को प्यार में जो है मोहब्बत में कुछ भी बोल देते हैं, अरे मेरी अम्मा ऐसे बोल देते हैं। तो शरीयत में अगरचे जो ज़िहार की शक्ल बताई गई कि बीवी को अगर माँ की पीठ की तरह कह दिया जाए तो बीवी हराम हो जाती है, वो चीज यहाँ मुराद नहीं है। इंसान उस नीयत से अपनी बीवी को अम्मा नहीं कहता है, मगर नहीं कहना चाहता, मुनासिब नहीं है, गलत है। इस तरीके के जो अल्फाज हैं उनसे बचना चाहिए। अभी एक मसला हमारे सामने आ जाया, एक साहब ने एक औरत से निकाह किया, अभी रुखसती नहीं हुई है, निकाह हुआ है, औरत से उनकी बातचीत हो रही है मोबाइल पे, जायज भी है, निकाह अगर हो गया है तो जायज भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर निकाह हो गया है तो रुखसती कर देनी चाहिए। रुखसती न करने का नतीजा क्या होता है, मोबाइल पर हर तरीके की बात होती है, कभी कभी बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। तो शौहर ने बीवी से क्या कहा गुस्से में कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अब बीवी बेचारी परेशान है, उसने मसला पूछा कि भाई साहब शौहर ने ऐसा बोल दिया मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा अगर उसने तलाक की नीयत से बोला था तो तलाक हो जाए। शरीयत का मसला यही है, अगर आपने जिस नीयत से बोला है, अगर आपने बीवी से इस नीयत से बोला है कि तलाक दे रहे हैं और आपने कहा मैं तुझे छोड़ रहा हूं तो तलाक हो जाएगा। तो शौहर ने कहा नहीं मेरी ऐसी नीयत नहीं थी, मैंने गुस्से में से कहा था। मैंने कहा आइंदा आप गुस्से में भी इस तरीके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमें अल्फाज के चुनाव में भी बहुत एहतियात बरतना चाहिए। बहुत हल्दी शादी ब्याह में हल्दी लगाने पर मैं पहले भी तकरीर में बोल चुका हूं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
یہ پورے طریقے سے غیر اسلامی کلچر ہے، ہندوانہ کلچر ہے. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے، ہندو مذہب میں ہلدی یہ شبھ مانی جاتی ہے، برکت کی علامت مانی جاتی ہے. ہلدی ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، اسکن گلو کرتی ہے اس سے. اگر آپ ایک دوا کے طور پہ ہلدی لگا رہے ہیں، شادی کے پہلے دلہن لگا رہی، دلہا لگا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن پوری ایک سیریمنی کرنا ہلدی کے نام سے، ساری لڑکیوں کا پیلے پیلے کپڑے پہننا، لڑکوں کا پیلے پیلے کپڑے پہننا، کھانا کرنا، یہ پورا غیر اسلامی کلچر ہے اور ہمیں اس سے بالکل بچنا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم کی روشنی میں یہ غلط ہے. ہمارے سماج میں یہ تو بہت ہی غلط رواج چل پڑا ہے کہ آج کل منڈپ سجایا جاتا ہے ہلدی رسم میں. تو یہ سراسر ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے. شیخ کا چونکہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہی خطاب ہوا اور مدلل خطاب ہوا ماشاءاللہ، لیکن ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، ان کے سوال کا جواب شیخ نے تفصیلاً دے دیا ہے، اس لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. جلسہ کمیٹی کی طرف سے ایک سوال ہے کہ گھر کے پیچھے باپ دادے کی قبر ہے، مجبوری میں یا وقت ضرورت کیا اس کو ٹرانسفر کیا جائے؟ بالکل ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے ایسا ثبوت ملتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر قبروں کو منتقل کیا جا سکتا ہے. اور چونکہ یہ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ہی حساس موضوع ہے، اور ان کی طرف سے جو سامنے کھڑے ہیں ایک سوال ہے اسی تعلق سے کہ آج کل ہمارے بالخصوص نوجوان نسل خاص کر موبائل، لیپ ٹاپ یا دیگر اشیاء، موٹر سائیکل، کار لون پہ لیتے ہیں، قسط پہ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے جی دو باتیں آپ سمجھ لیجیے، بہت اہم سوال ہے یہ اور اس کا جواب سمجھنے کی ضرورت ہے. موبائل کی دکان چلانے والے اکثر جو ہے وہ لون پہ فون کے نام سے ایڈ بھی چلاتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر میرے پاس ایک موبائل ہے اور آپ میرے پاس موبائل لینے آئے، میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ کیش میں لیں گے میں 10,000 کا دوں گا، اگر آپ ادھار لیں گے قسط پر لیں گے میں 12,000 کا دوں گا. شریعت کہتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اگر قیمت طے ہے، پہلے سے متعین ہے، تو نقد کی قیمت الگ اور ادھار کی قیمت الگ ہو سکتی. لیکن اگر ہم نے یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ مہینے کی 1 تاریخ کو آپ نے ای ایم آئی پے نہیں کیا، 2 تاریخ کو ہم 50 روپیہ 100 روپیہ پینالٹی لگا دیں گے، 5 تاریخ تک اگر آپ نے ای ایم آئی پے نہیں کیا ہم آپ کا موبائل بند کر دیں گے، یہ شرط غلط ہے اور یہ اس کو سودی شکل بناتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آدمی موبائل بیچ رہا ہے، جو 2 ویلر بیچ رہا ہے، جو 4 ویلر بیچ رہا ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ آپ کو فائننس کر سکتا ہے. تھرڈ پارٹی فائننس نہیں کرے گی. اگر تھرڈ پارٹی فائننس کرے گی تو سود مانا جائے. تو آج موبائل کی دکانوں پر جو بھی موبائل آپ کو لون پہ دے رہا ہے وہ خود نہیں دے رہا ہے، وہ بجاج فائننس کے تھرو دے رہا ہے، وہ کسی کمپنی تھرڈ پارٹی کے تھرو دے رہا ہے. تو تھرڈ پارٹی کے جو تھرو دے رہا ہے تو پھر آپ کا سودا اس دکاندار سے نہیں ہوا، دکاندار کو تو اپنے موبائل کی قیمت مل گئی. اب آپ کا جو سودا ہوا ہے وہ بجاج فائننس سے ہوا ہے، آپ کا بینک سے لون پاس ہوا ہے، تو بینک سے آپ نے ادھار لیا، آپ نے سامان نہیں لیا، آپ نے بینک سے پیسہ ادھار لیا ہے. 10,000 کا موبائل تھا، بینک نے وہ 10,000 موبائل کے دکاندار کو دے دیا اور اس 10,000 پر بینک آپ سے انٹرسٹ لے کر کے آپ سے 12,000 15,000 لے رہا ہے، پلس ہر مہینے آپ سے جو ہے ای ایم آئی پر فائن لے گا. اس لیے اور جزاکم اللہ، چونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخری سوال شیخ سے کہ قرآن مجید کو روئی یا دیمک کھا جائے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے جو قرآن کریم اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جا سکے، وہ دیمک لگ گیا یا خراب ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، تو اس کو کیا کیا جائے، یہ ایک عام سوال آتا ہے. اس میں 2 طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کی کسی سیف جگہ میں اس کو دفن کر دیں، مولانا افضل عالم مفتاحی، اس کو آپ جلا کر کے دفن کر دیجئے، یا اسے کسی دریا میں آپ بہا بھی سکتے ہیں. لیکن دریا میں بہانے میں پھر یہ بے حرمتی کا اندیشہ رہتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسے دفن کر، اگر دیمک وغیرہ لگ گیا بالکل ویسٹ ہو چکا ہے تو اس کو آپ دریا میں بہا بھی سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ. چونکہ
میں آپ تمام سامعین حضرات سے یہ بتا دوں کہ شیخ کے پروگرام کے فوراً بعد ابھی آپ کے سامنے جناب اختر عالم مفتاحی صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹیج میں، ان کا خطاب ہوگا، اور ان کے فوراً بعد مولانا جرجس چترویدی صاحب کا، جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے، ان کا خطاب ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی جگہ پکڑے رہیں اور دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ بس 5 منٹ کا وقت شیخ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ جلسہ کمیٹی کا بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک درخواست ہو جاتی ہے عیدگاہ کے تعلق سے اور قبرستان کے تعلق سے، چونکہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے۔ حضرات آپ جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام عیدگاہ کے لیے بھی ہے۔ اچھا عیدگاہ اور قبرستان دونوں کے جے نگر کے ہمارے بھائیوں نے یہ پروگرام عیدگاہ کے لیے اور قبرستان کے لیے، اس کی زمین کے لیے رکھا ہے، اس کے تعاون کے لیے۔ میں 5 منٹ کا وقت میرے پاس صرف ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، جو لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ کے راہ میں تعاون کرنے کے لیے وہ ضرور میرے ہاتھ جس طریقے سے شیخ سے محبت کرتے ہیں اور بھی جمی کے ساتھ ان کی تقریر سن رہے تھے آپ حضرات، اسی طریقے سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے